بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا یہ سبق تختی نمبر 25 رسم الخط۔ دیکھیے، رسم الخط کس کو کہتے ہیں؟ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سی جگہ الف، واو، یا یہ 3 حرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور ان پر کبھی ایسا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، جس طرح سے یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گول کا نشان ہے، یہ غلط کا نشان ہے، اس طرح سے نشان بنا ہوا ہوتا ہے، اور نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ انا کی طرح پڑھیں گے۔ انا ہے تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ انا، بغیر الف کے انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کرے۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ اب دیکھیے لکھنے کا طریقہ کیسا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ دیکھیے یہاں پر، اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے افا اماتا، یعنی یہ فا کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فا ہے، فا کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے طریقے میں، لیکن پڑھتے وقت اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے ہم آپ کے سامنے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور لکھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، دونوں پڑھ کے آپ کو دکھائیں گے، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے اس کو کیسا پڑھیں گے؟ لکھنے کا طریقہ افا اماتا، پڑھنے کا طریقہ افا اماتا۔ یہاں پر آپ نے فا کو الف کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن یہاں پر آپ بغیر الف کا پڑھیں گے، یعنی الف کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، یعنی فا کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ افا اماتا۔ اب یہ مثال کیا میں ہے؟ پارے 4 رکوع 6، پارے 17 اور رکوع 3، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مثال قرآن مجید میں۔ اب یہاں پر دیکھیے لا الہ اللہ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ دیکھیے لا الہ اللہ، یہاں پر ہم نے لام کو کھینچ کر پڑھا ہے، یہاں پر لام کو بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہ لا الہ اللہ ہے، یہاں پر ہم اس کو لا الہ اللہ پڑھیں گے۔ یہ مثال کیا میں ہے؟ پارے 4 رکوع 8 میں۔ اب آگے دیکھیے تبوآ، اب یہاں پر حمزہ کے ساتھ الف ہے لکھا ہوا، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تبوآ، پڑھنے کا طریقہ تبوآ، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں ہم بار بار بیان نہیں کریں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں۔ اب دیکھیے یہاں پر من نبائی، من نبائی، پڑھنے کا طریقہ من نبائی۔ اب یہاں پر با کو کھینچ کر پڑھے، لیکن یہاں پر با کو جلدی پڑھیں گے من نبائی۔ تو یہ صحیح طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، صحیح طریقہ یہ نیچے والا ہے۔ لکھا ہوا ایسا ملے گا آپ کو قرآن مجید میں، لیکن پڑھنے کا آپ کو اس طرح سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ملائہی، ملائہی، یہاں پر کیسا پڑھیں گے؟ ملائہی، ملائہی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں پارے 9 میں ہے اور رکوع 3 میں اور 5 جگہ پہ ہے۔ ولا اوضعوا، ولا اوضعوا، پڑھنے کا طریقہ ولا اوضعوا۔ اب یہاں پر لام کو کھینچ کر پڑھے، یہاں پر لام کو جلدی پڑھیں گے۔ ثمودا، یہ دال کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے طریقے میں دال کو جلدی پڑھیں گے۔ ثمود، لتتلوا، پڑھنے کا طریقہ لتتلوا، لکھنے کا طریقہ لن ندعوا، پڑھنے کا طریقہ لن ندعوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لکھنے کا طریقہ لشیئن،
پڑھنے کا طریقہ لشیئن، دیکھیے اب یہ لشائن آپ لکھنے لشیئن اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا، یہ شین کے ساتھ الف ہوگا، لیکن ہم کو پڑھنا ہے لشیئن، یہ الف نہیں پڑھنے میں آئے گا، جب یہاں سے الف ہٹ جائے گا تو یہ شین یا زبر شی ہو جائے گا، اس لیے اس کو کیسا پڑھیں گے لشیئن۔ اب لکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے لام زیر لی، شین الف زبر شا اور یا کے اوپر جزم ہے، تو لشائن یا لشیئن، ٹھیک ہے، آپ پڑھنے کے طریقے میں اسے لشیئن ہی پڑھیں گے۔ دیکھیے لاکننا، اب لاکننا میں نون کے بعد الف ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا الف، اس کو کیسا پڑھیں گے لاکننا، یہاں پر لاکننا ہے لیکن یہاں پر لاکننا۔ دیکھیے لکھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، لا اذبحنہ، پڑھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، یہاں پہ لام کے ساتھ الف ہے، یہاں پر لام کے ساتھ الف نہیں ہے بلکہ لام زبر لا، لا اذبحنہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔